J-10C تیار کرنے والے ملک کو کیا خود پتا تھا کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ اسے استعمال کرتے ہوئے اسے دنیا میں اتنا مشہور کر دے گی؟ میرا خیال میں چائنا شاید خود بھی سرپرائز ہو. چائنا کو ہم نے بہت زیادہ اس معاملے میں سکھایا بھی ہے. چائنا جو آج اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس میں پاکستان کا بہت ہاتھ ہے. رافیل جیسے طاقتور طیارے لینے کے باوجود انڈیا کو جو مار پڑ گئی اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. غلطی اس سے بھی ہوئی اور کچھ ہمارا بھی قصور تھا, کیونکہ ایک تو ٹریننگ کا ایشو ہے, دوسرا ان کی انٹیگریشن اس لیول کی نہیں تھی. اسرائیل کا کہا جا رہا ہے کہ ایڈوائزرز بھی ان کو بہت سی جو ہیں وہ ایڈوائسز دے رہے تھے. نہ صرف وہ ایڈوائز کر رہے تھے بلکہ ہو سکتا ہے وہ اڑا بھی رہے ہوں ان ڈرونز کو انڈیا میں رہتے ہوئے. مارکہ حق چل رہا تھا تو اس میں جب 6 اور 7 کی درمیانی رات آئی تو اس رات کیا ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا؟ اس کی ڈیٹیلز میں بہت زیادہ بتا نہیں سکتا, لیکن یہ چند سیکنڈز کا معاملہ ہوتا ہے جب آپ نے ہوا میں میزائل مارنا ہوتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی ایئر بیٹل ہوئی اتنے جہازوں کے ساتھ. رافیل طیارے جو ہیں وہ اسکارٹ کر رہے تھے, اپنے ہی طیاروں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہی ہٹ ہو گئے. کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک قسم کا مارکا تھا 2-3 اسپیکٹ سے. ایک تو اس میں بہت زیادہ جہاز استعمال ہوئے, بہت ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی. جس ایئر ڈیفنس سسٹم سے امریکہ جیسا ملک بھی خوفزدہ تھا, پاکستان نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے GF-17 سے تباہ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہوا. لگتا ہے کہ مودی ذہنی طور پہ تیار تھا اٹیک کے لیے, لیکن ان کی فورسز تیار نہیں تھی. بالکل ایسا تھا جی. ان کی جو ایک جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بالکل مفلوج ہو چکا. السلام علیکم, دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی ماڈرنائزیشن میں کردار ادا کرنے والی اہم شخصیت ہیں. نہ صرف یہ بلکہ F-16 طیاروں میں جو ہائیسٹ ان کا جو ایئر ٹائم ہے وہ پاکستان میں گنا جاتا ہے. مارکہ حق میں پاکستان کی فضائیہ نے کیسے کامیابی حاصل کی, اندر کی خبریں کیا ہیں, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل عامر مسعود صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ. عامر صاحب پہلے تو بتائیں کہ مارکہ حق کے بعد آج کی ایئر فورس خطے میں کیسے اور کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کو مبارک ہو اس چیز کی, اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا کی. اور شکر الحمدللہ, جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مارکہ جیتتے تھے تو کہتے تھے یہ دعا کرو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی قبولیت اور اللہ ہی کی رضا سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کی رضا سمجھ کے ہمیں شکر الحمدللہ کرنا چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پاک فضائیہ نے تاریخ آپ دیکھ لیں 65 کی جنگ سے لے کے, خاص طور پہ کیونکہ وہ ایک بڑا مارکہ تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیں دشمن کی فضائیہ پہ نصرت حاصل ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے. وہ تسلسل ہے ہماری ٹریننگ کا, وہ تسلسل ہے ہماری لیڈرشپ کا, اور وہ تسلسل ہے ہمارے جذبہ جہاد کا, ول ٹو فائٹ کا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں وراثت میں دی, اور الحمدللہ اس چیز کو آگے لے کر چلے, اور ان سٹینڈرڈز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ بتائیے کہ وہ آپ نے جذبہ جہاد کی بات کی, اور آپ نے اس میں جو ہمارا جو ایمان ہے اس کی اور اس کے امپیکٹ کی بات کی. یہ صبح کے وقت ہی پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمن پر اٹیک کیوں کرتا ہے, رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ جب صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے؟ ہم پچھلے تمام پیٹرنز دیکھیں, یہ اس ٹرینڈ کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, جو جذبہ جہاد ہے اس کا تو میں ایک شعر بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے, بڑی شاداب ہوتی ہے, اور جدھر سے غازیاں نے ملت بیزا گزرتے ہیں وہاں کی کنکری بھی گوہر خوشاب ہوتی ہے. تو یہ جہاد کا جذبہ تو ہے جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے.
جہاں تک صبح اور رات کا تعلق ہے، میرا خیال میں رات کے اندھیرے میں ضرب لگانا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈرپوکی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا اب یہ ہے کہ ایڈوانٹیج لینا چاہیے آپ کو. ایٹ ٹائمز اگر آپ کی نائٹ کی کیپیبلٹی زیادہ ہے تو آپ نائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں مطلب اس کو کوئی وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی کمزوری ہے آپ کی ہے یہ وہ. لیکن صبح بھی ایٹ ٹائمز دیکھیں پچھلی دفعہ جب پلوامہ میں بھی ہوا تو دشمن ہمارا ایک دن اور ایک رات کو پوری انتظار کرتا رہا، اور اس کو یقین تھا کہ ہم رات کو آئیں گے، لیکن ہم صبح کے وقت چلے گئے. سو اس میں بھی ایلیمنٹ آف سرپرائز ہونا چاہیے، ڈسیپشن ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو اینیمی کے کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مائنڈس کو ریڈ کرنا چاہیے، اس کے لیڈرشپ کے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہیے. نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف، 1000 بیٹلز 1000 وکٹریز، یہ سنزو کا ایک کال ہے. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وچ آر دا ولنریبلٹیز آف دا اینیمی، اور ڈسیپشن آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا تھا کہ، اور ہمارا یقین تھا کہ جو دشمن ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی رات کو وار کرتا ہے، وہ یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہم بھی رات کو جائیں گے. مگر پلوامہ میں جب ہم دن کو گئے تو اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز ضرور تھا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا. لیکن رات کے وقت کے کامبیٹ میں ہم نے سنا ہے کہ ہماری جو فضائیہ ہے، ہمارے جو پائلٹ ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب نائٹ ویژن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی پرفارمنس دنیا کی تمام ایئر فورس سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. یہ کیا ایسی یہ بات درست ہے؟ جی دیکھیں، ہم تو جس طرح ابھی ذکر بھی ہو رہا ہے آج کل بڑا اخباروں میں بھی اور ٹی وی میں کہ ہم ملٹی ڈومین میں ایک اس کی تیاری کرتے ہیں. ملٹی ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر فورس، آرمی، نیوی، اسپیس، سائبر اسپیس، ڈے اینڈ نائٹ، اور ہمارے جتنے جہاز ہیں ان میں بھی الحمدللہ سب میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈے اور نائٹ کو ایک ہی طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. کچھ لمیٹیشنز نائٹ کی ضرور ہوتی ہیں، لیکن پی اے ایف پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اپنی تربیت کو اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ 200% تیاری کرے تاکہ کم از کم 100% ہم پرفارم کر سکیں. سو نائٹ کی ہماری بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ جتنا ہم دن کی تیاری کرتے ہیں شاید کچھ اسکواڈنس نائٹ میں اس سے زیادہ تیاری کرتے ہیں، کیونکہ نائٹ والا فیکٹر جو ہے اس میں دشمن کی بھی کئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور آپ کی بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان اسپیسز کو یا ان ولنریبلٹیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں تو نائٹ کا موقع کوئی برا نہیں ہے اسٹرائک کرنے کا. ہماری جو فضائیہ ہے اس کا اپنے سے کتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے؟ دیکھیں جی، جو جنرلی ریشو ہوتی ہے وہ آپ ہمیشہ سے جو انڈیا کی جو رہی ہے ایڈوانٹیج، وہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ رہی ہے، یعنی دگنے سے بھی زیادہ رہی ہے. اس کے جہازوں کی تعداد بھی، اس کے ہیومن ریسورس کی تعداد بھی، اور اس کا جو ڈفرینٹ ایکوپمنٹ ہے اور اس کی بیسز ہیں. اور یہ کیونکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے انڈیا، جو کہ مطلب ان کا ایک ڈاکٹرن ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار کرے گا. 2 فرنٹ وار سے مراد ہے کہ اس نے چائنا کے خلاف بھی لڑنا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی لڑنا ہے. تو ان کا جو ایک انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے کوئی تقریباً 45 اسکواڈنس ہوں فائٹرز کے، تو وہ دونوں فرنٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی. تو اس کے لیے وہ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن سم آف دا ادر ابھی بھی ایک ان کے جو ایک اینالسٹ تھے انہوں نے بڑے تفصیلاً اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ جب سے انہوں نے یہ ڈاکٹرن بنایا ہے اور کوشش کی ہے، کبھی بھی 45 اسکواڈنس ہو نہیں سکے. ان کے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں رہی، ویریس ادر ایشوز کے، جس کی وجہ سے ان کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 31 اسکواڈن ہوتے ہیں. تو 31 اسکواڈن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے 4 ایسے اسکواڈنز ہیں جو کہ میگ 21 کے اور جیگورس کے ہیں، جو کہ کامبیٹ وردی جہاز نہیں رہے ہوئے. اور اس کے علاوہ آئسنگ آن دا کیک از دس کہ جو ان کے سو 30s اور میگ 29s ہیں جو کہ رشین اوریجن کے ہیں، ان کی جو سروسبلٹی ہے وہ 50% سے بھی کم ہے. یعنی اگر وہ 200 جہاز ہیں تو 100 سے کم آپ کو اویلیبل ہوں گے بیکاز آف اسپیئر سپورٹیبلٹی اور ویریس ادر تھنگس. سو ریس ہے کہ جو ابھی جو نئے انہوں نے 36 رافیل لیے ہیں وہی رہ جاتے ہیں جو ان کا مین سٹے ہے. بٹ یس، یہ سو 30s بھی ان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں. سو بیسیکلی دے یوز اینڈ دے امپلوائے، زیادہ تر یہ رافیل کو کرتے ہیں، سو 30s کو کرتے ہیں، اور میراج 2000s کو اٹیک رول میں استعمال کرتے ہیں. انڈیا سے یعنی رافیل جیسے طاقتور طیارے لینے کے باوجود انڈیا کو جو مار پڑ گئی، اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟
دیکھیں جی غلطی اس سے بھی ہوئی اور کچھ ہمارا بھی قصور تھا, تو دونوں طرف سے تھا وہ. میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اس میں بیسیکلی دیکھیں جی رافیل جو ہے نا وہ ابھی بھی دنیا کا بہترین طیارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب مارکا ہوا تھا, جب ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا 2019 میں, تو ادھر ان کے چیف نے بھی اور مودی نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا. اور اس کے بعد جب رافیل آ گئے تو پھر بھی انہوں نے جو کیا تو وہ میرا خیال میں یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ایک تو ٹریننگ کا ایشو ہے, دوسرا ان کی انٹیگریشن اس لیول کی نہیں تھی. کیونکہ رافیل ایز اے ایئر کرافٹ اور اس کے اوپر جو ویپنز ہیں وہ بہت دنیا کے مقبول ترین ویپنز ہیں. میٹیور اس کا جو میزائل ہے, اس کے بعد اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر کا جو سویٹ ہے جسے اسپیکٹرا کہتے ہیں, وہ ابھی بھی دنیا کا بہترین اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے. اور وہ کسی بھی ریڈارز جو کہ ہوا میں ہوتے ہیں یا گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان کو جیم کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, اور نہ صرف جیم کر سکتا ہے بلکہ اپنی جیمنگ کو وہ روک سکتا ہے. ECCM فیچرز ہیں اس میں بہت اچھے. سو یہ پورا جو کمبینیشن ہے یہ رافیل کو جو ہے نا وہ 4.5+ جین ایئر کرافٹ بنایا جا سکتا ہے اسے. مسئلہ کیا ہے دیکھیں جی, صرف جہاز کے آنے سے جو ہے نا وہ آپ اس کی امپلائمنٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. جہاز ایک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو باقی سسٹمز کے ساتھ نیٹ ورکڈ ہونا چاہیے. دوسرا کیونکہ یہ جب انہوں نے جہاز استعمال کیا تو یہ ایک اسٹینڈ الون اس کا ڈیٹا لنک تھا, اور وہ باقی ان کے سسٹمز جو ہیں جو رشین اوریجن کے ہیں, جن میں آپ جہازوں کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, میزائل سسٹمز کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جو S-400 تھا, اس کے علاوہ آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں اور ایویکس ہیں. ان سب کو ایک میش کی طرح اکٹھا ہونا ہوتا ہے اور ایک ویب بن جاتا ہے. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کے موبائلز پہ موبائل ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے واٹس ایپ ڈالا ہوتا ہے, وہ واٹس ایپ کے تھرو آپ سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو ایک میسج آتا ہے, اٹ اسپریڈز اینڈ اٹ کیریز ٹو آل دا گروپ ممبرس. اسی طرح وہ ڈیٹا لنک والا جو سلسلہ ہوتا ہے, وہ جو ایک ویب نیٹ ورک سینٹرک جیسے کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تمام جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بیٹل فیلڈ میں, ایئر بیٹل میں, جس میں جہاز ہوتے ہیں, جس میں فائٹرز ہوتے ہیں, ان کے ایسکارٹس ہوتے ہیں, الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہوتے ہیں, ایئر بورن یہ جو ایویکس ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, گراؤنڈ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہوتے ہیں, گراؤنڈ کے میزلس اور ان کی جو آپ کے ایئر ڈیفنس کے سیمز ہوتے ہیں, بیٹریز جن کو آپ سرفیس ٹو ایئر میزل کہتے ہیں, یہ سب اکٹھے ایک ہی میش اور فیوز ہوئے ہوتے ہیں, انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی ویزیبلٹی ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایک کامن آپریٹنگ پکچر, اور وہ کامن آپریٹنگ پکچر آپ کو بتا رہی ہوتی ہے پورا سینیریو جو کہ اس وقت اس تھیٹر میں کھیلا جا رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرینڈ اور فو کس طرف ہے. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے رافیل جیسی مہنگی ٹیکنالوجی لے لی لیکن اس کو انٹیگریٹ نہیں کر سکا اپنے سسٹم میں, اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکا. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ماڈرن وارفیئر میں. اب جو بھی جہاز, چاہے وہ UAV ہو, چاہے جہاز ہو یا کوئی اور ہو, جب وہ ہوا میں جاتا ہے لڑنے کے لیے تو اس کی ایک لیول آف انٹیگریشن ہونی چاہیے, نیٹ ورک سینٹریسٹی, وہ ایک اس ویب میں اس کی ایک پکچر جو ہے وہ میوچول جو ہے شیئرنگ ہونی چاہیے اس کی. وہ اگر نہیں ہوگی تو نہ صرف یہ کہ وہ جہاز کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا بلکہ وہ لائبلٹی بھی بن جائے گا. وہ لائبلٹی اپنے لیے بھی اور دوسرے جو اس کے اپنے جو ممبرز ہیں جو فائٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بن جائے گا, بیکاز اس کی پکچر نہیں ہوگی کلیئر. تو وہ پکچر کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو رافیل تھا اس کا جو سسٹم تھا وہ اسٹینڈ الون سسٹم تھا. جہاز بہت کیپیبل تھا لیکن اس کی جو امپلائمنٹ ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھی, اور اس کی ایک وجہ تو یہی میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا جو انڈین کا جو کانسیپٹ آف آپریشن جسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ جنگ لڑتے ہیں, دیکھیں ہر چیز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ نے کوئی بزنس بھی شروع کرنا ہے تو آپ اس کا پہلے ایک کانسیپٹ لکھیں گے, کانسیپٹ نوٹ ہوگا, اور پھر آپ اس کو. اسی طرح جب آپ ایئر بیٹل آپ نے لڑنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک کانسیپٹ لکھا جاتا ہے, اور اس کے بیس پہ آپ کی پوری فضائیہ, پوری فورس جو ہے وہ ٹریننگ بھی کرتی ہے انہی ماڈرن لائنز پہ. اگر وہ کانسیپٹ جو ہے آپ کا جو چل رہا ہے پہلے سے اور لیگیسی والا ہے,
اور پرانا ہے, تو پھر آپ اگر نیا جہاز بھی لے لیں گے 5th جنریشن بھی, تو آپ کی جو وار فائٹنگ کا طریقہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ 2nd یا 3rd جنریشن تھا. یہی چیز ہمیں پلوامہ میں نظر آئی, اور یہی چیز ہمیں اس دفعہ بھی نظر آئی کہ انہوں نے جب سسٹمز لیے ہیں تو سسٹم کو سسٹمز کے اندر انٹیگریٹ نہیں کیا, اور اس وجہ سے ان کا جو کنسیپچول جو ان کو وے آف جو ان کا وار فائٹنگ تھا وہ وہی کنونشنل اور پرانے طریقے سے انہوں نے وار فائٹنگ کی, جس کی وجہ سے وہ بہت ایکسپوز ہوئے ہیں اس دفعہ. ابھی جب یہ مارکہ حق چل رہا تھا تو اس میں جب 6 اور 7 کی درمیانی رات آئی تو اس رات کیا ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا, ان کے رافیل کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا تھا اپنے سسٹم سے, یا ان کے رافیل جو ہیں ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا؟ اصل ہوا کیا اس رات؟ دیکھیں جیمنگ جو ہے نا دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ اپنا پیکج لے کر آئے جس میں 80 جہاز تھے, اور ہم نے اپنی طرف سے 35-40 جو ہمارے ڈیفنس پہ کامبیٹ ایئر پیٹرول پہ تھے. اب وہ جو 80 جہاز کا جو پیکج ہوتا ہے اس میں آپ کے کچھ جہاز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے میزائل بڑے والے رکھے ہوتے ہیں جو ہوا سے زمین پہ مارنے والے ہوتے ہیں, جو انہوں نے استعمال کیے وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیونکہ ہیوی ہوتے ہیں بہت, تو ان کے ساتھ ان کے ایسکارٹس ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائلز ہوتے ہیں, جس طرح میٹیور ہو گیا یا جو رشین BVRs ہیں جو Su-30 پہ لگے ہوئے تھے. تو رافیل اور Su-30 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اس رول میں تھے کہ یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے اسٹرائک کو, اور جو اسٹرائک ہو رہی تھی وہ رافیل کی ہو سکتی ہے اور میراج 2000 کی, اور یہ دونوں ہی اس وقت اس رول میں تھے کہ انہوں نے میزائل اور گلائڈ بامبس گرانے تھے ہماری باؤنڈری کی طرف. رافیل طیارے جو ہیں وہ اسکارٹ کر رہے تھے, اپنے ہی طیاروں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہی ہٹ ہو گئے, پاکستان کی فضائیہ نے انہیں ہی ہٹ کر دیا اس وقت. جی دیکھیں رافیل جو ہے نا وہ ملٹی رول جہاز ہے, جس طرح F-16 ملٹی رول ہے, Su-30 کافی حد تک ملٹی رول ہے, تو J-10 جو ہے وہ ملٹی رول جہاز ہے. ملٹی رول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جہاز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ہوا سے زمین پہ بھی ویپن جو ہے مار سکتا ہے, اور سائملٹینیسلی وہ والے میزائل کیری کرتا ہے جو ہوا سے ہوا میں ہوں. تو اگر اس نے اپنا ایک رول مکمل کر لیا ہے زمین پہ اٹیک کرنے کا, تو وہ پھر اپنا ہوا سے ہوا کے رول میں چلا جاتا ہے اور انٹرسیپشن کرتا ہے اور جہازوں کو کامبیٹ کرتا ہے, ایئر کامبیٹ. سو یہ دونوں رولز جب ایک جہاز کی کیپیبلٹی ہو, کچھ ہوتے ہیں جو ایکسکلوسیولی بامبنگ رول میں ہوتے ہیں, ان کو صرف بامبرز کہتے ہیں, اور اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو کہ صرف فائٹنگ رول میں ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پرانے MiG جہاز تھے یا F-7 جو کہ زیادہ تر صرف انٹرسیپشن یا ہوا والے ایئر ٹو ایئر رول میں ہوتے ہیں. سو یہ مکس آف آل دیز ایئر کرافٹ ہوتا ہے جب آپ ایک پیکج بناتے ہیں اور اس نے جا کے لڑنا ہوتا ہے, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے فردر یا اس کی آپ کے فورس ملٹی پلائرس کے طور پہ یا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کی آنکھیں بننے کے لیے AWACS بھی ہوتے ہیں اور EW ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو کہ اسٹینڈ آف جیمنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دشمن کی. تو یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ کے جہاز کامبیٹ ایئر پیٹرول بھی کر رہے تھے جو کہ ڈیفینسو رول میں تھے, تو اس وقت بھی آپ کے الیکٹرانک وارفیئر والا جہاز ہوا میں تھا, AWACS بھی ہوا میں ہوتا ہے. سو دونوں طرف یہ والی پروٹیکشن یا یہ والی جو فورس ملٹی پلائرز ہیں یہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس دن جو ہوا اس میں یہی تھا کہ اتنے سارے جہاز جو ہیں اسپیس میں آئے, اور یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے, مگر یہ کہ دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ شاید 2nd ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی ایئر بیٹل ہوئی اتنے جہازوں کے ساتھ. غیر معمولی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا ٹریننگ کا حصہ رہا ہے. اسے لارج فورس امپلائمنٹ کہتے ہیں, LFEs. سو 80-90 جہاز ہم اپنی ٹریننگ میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں. نہ صرف ہوا میں پریکٹس کرتے ہیں بلکہ ہمارے پاس ایسے ٹولز اور ایسے گیجٹس اور ایسے سنتھیٹک سیمولیٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ ہم اس پورے سینیریو کو گراؤنڈ پہ بھی سیمولیٹ کر سکتے ہیں. بھارت سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ چونکہ وہ چند لمحوں کی وہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں جس میں بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. آمنے سامنے ہے, بڑی ڈاگ فائٹ ہے, اور جنگ عظیم کے بعد کہا جا رہا ہے اس کو بڑا ایریل کامبیٹ ہے, لیکن بھارت نے مس کیلکولیٹ کہاں پہ کیا؟ دیکھیں جی, مس کیلکولیٹ تو اس نے شروع میں ہی کیا کہ شاید اس طرح کا پلوامہ میں انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا کہ ریئیکشن نہیں آئے گا شاید, اور ریئیکشن آیا اور اس میں ان کو جہاز جو ان کے تباہ ہو گئے, اور انہوں نے ہمارا کوئی جہاز نہیں گرایا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے کہ انہوں نے
ادھر بھی مس کیلکولیشن ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ یہ زیادہ تر پولیٹیکل ایک قسم کا ایکشن تھا کہ جس میں فورس کیا گیا بھارت کی فضائیہ کو کہ اس طرح کا ایکشن لینا ہے. بھارت کی فضائیہ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے اور ان کو پچھلا واقعہ بھی یاد تھا, اور پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے اس طرح کی حرکت کریں اور اسٹرائک کریں, اور یہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ شاید ریٹیلیشن نہیں ہوگی یا اس طرح سے ڈیفینس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس دفعہ جو ہمارا ڈیفینس تھا وہ بڑا اوفینسو تھا. جو پہلے دن جس دن یہ آئے, حالانکہ انہوں نے اپنے ہی ایریے سے یہ بام پھینکے, یہ میزائل مارے. دیکھیں آج کل جو سینیریوز بنتے ہیں اس میں جو رینجز ہیں ویپنز کی وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں. تو فزیکلی میرا نہیں خیال کہ اس پورے کانفلکٹ میں کسی جہاز نے بارڈر کراس کیا ایک دوسرے کا. ویپنز نے بارڈر کراس کیے, میزائلوں نے بارڈر کراس کیا, جو ڈرونز ہیں انہوں نے بارڈر کراس کیے. اچھا, ویپنز نے اور جو یہ میں میزائل آپ کی اگر جواب دے دوں اس سوال کا کہ غلطی کہاں سے ہوئی, تو غلطی دیکھیں جی, یہ ہمیشہ ان کے ایک جو جب آپ کانسیپٹ لکھتے ہیں, آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں, آپ پھر جب بھی اس طرح کا ایکشن آپ کو کرنا ہو تو آپ ایک امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے تحت کرتے ہیں, اور اس میں آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو سب سے بہتر مطلب موقع دیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ سب سے ڈینجرس کیا سچویشن ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے اس طرح کی وار گیمنگ کی نہیں صحیح طرح سے, نہ پچھلی دفعہ کی تھی نہ اس دفعہ کی, اور اگر کی بھی ہے تو بڑی فلاڈ قسم کی یا ایک آپ کہہ لیں کہ ان پروفیشنل قسم کی وار گیمنگ تھی, کہ جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان اس طرح سے یا پاکستانی فضائیہ اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گی یا ڈیفینس نہیں کرے گی. سو جب وہ یہ آئے, دیکھیں چھوٹے موٹے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ڈیٹیلز میں بہت زیادہ بتا نہیں سکتا, لیکن یہ چند سیکنڈز کا معاملہ ہوتا ہے جب آپ نے ہوا میں میزائل مارنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں ماریں گے تو دشمن آپ کو مار دے گا. سو اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت پرومپٹ ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ کو پچھلا سینیریو پورا کور کیا کہ جو نیٹ ورک ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اور جب آپ یہ ملٹی ڈومین آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں انٹیگریشن آف دا ایویونکس بہت ضروری ہوتی ہے, اور کامن ڈیٹا لنک بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ صحیح نہیں ہوتی, آپ کی ٹرانسپیرنسی آف دا بیٹل فیلڈ ٹھیک نہیں ہوتی, اور فوگ آف وار میں آپ اپنے جہازوں کو بھی مار سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر گرایا جب وہ 2019 میں, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور جلدی ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس یہ لیول آف انٹیگریشن اور ٹیکنالوجی کی جو ہے نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, تاکہ آپ جو کل چین ہے, کل چین ہوتا ہے کہ سینسرز اور شوٹرز. سینسرز تمام ریڈارز ہوتے ہیں آپ کے, اور دوسرے سینسرز جو کہ آپ کے دشمن کے جہازوں کو پک کر رہے ہیں, ان کی کمیونیکیشن کو پک کر رہے ہیں. شوٹرز ہوتے ہیں جو جہاز آپ کے میزائل مار رہے ہیں, یا جو گراؤنڈ والے میزائلز ہیں جو آپ ہوا میں مار رہے ہیں, جنہیں سیمز کہتے ہیں. سو ان کا جو ایک انٹیگریشن ہے اس کو ہم کل چین کہتے ہیں. یہ کل چین جتنی اچھی ہوگی, جتنی ریلائبل ہوگی, جتنا اس میں آپ کہہ لیں فیوژن ہوگی, اتنی ہی جلدی آپ فیصلہ کر کے آپ انیمی کو مار سکتے ہیں. یعنی مودی ان کی کل چین جو تھی میرا خیال میں اتنی متحرک نہیں تھی, اتنی نیٹ ورکنگ ان کی مضبوط نہیں تھی, اور ان کا ڈیٹا لنک کامن نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو تمام معاملات ہوئے ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے, جو پائلٹ ڈیسیجن لے رہا تھا, اینڈ along with آف کورس جیمنگ جو ہو رہی تھی, اس سے وہ چیز ہمیں ہمارے فائدے میں گئی, اور ہم نے اپنا میزائل جو ہے وہ جلدی سے لانچ کر سکے بیفور دے کوڈ یوز دیئر میٹیور. آج رافیل طیارے بنانے والی کمپنی جو ہے کس حالت میں ہے؟ دفاع کی دنیا میں رافیل کا مستقبل کیا بھارت نے داؤ پہ نہیں لگا دیا؟ بالکل جی, دیکھیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, اور اس میں جو جب ہتھیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آرمز انڈسٹری ہے یہ بڑے کلوزلی سے دیکھ رہی ہوتی ہے, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اسے. سو جو آرمز یہ, اور کافی ساری جنگیں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں ہوتی, یہ انڈسٹری کی جنگ ہوتی ہے, جو یہ ویپنز بنا رہے ہیں. اور تو یہ ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اور اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. جب یہ ایکچولی استعمال ہوا ہے تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ بہت سارے انالیسز ہوئے ہیں اس کے اوپر, اور اب ہوتے رہیں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک قسم کا مارکا تھا.
دو تین ایسپیکٹ سے. ایک تو اس میں بہت زیادہ جہاز استعمال ہوئے, بہت ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی, اور پھر دو دشمن جو کہ کنٹیگوس بارڈر والے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ہی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے مارا اور ضرب لگائی, اور کچھ نقصان کسی نے زیادہ کیا اور کسی نے کم کیا. اور بہت ساری ٹیکنالوجیز جس میں رافیل تھا, S-400 تھا, اسرائیل کے ڈرونز تھے جو دنیا کے بہترین ڈرون سمجھے جاتے ہیں. یہ وہ ڈرونز ہیں جو آذربائیجان اور آرمینیا کی وار میں گیم چینجرز تھے. ہیرون, انہوں نے آذربائیجانیز نے یہ آرمینیا کے خلاف استعمال کیے اور ان کی ایئر ڈیفنس کو تہس نہس کر دیا اور الٹیمیٹلی جنگ جیتی. آج بھی اگر اس جنگ کا انالیسس کریں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ڈرون کا جو افیکٹو استعمال تھا اس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی. اور اسی طرح S-400 دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس سائنس میں آتا ہے جو دنیا کے کم از کم 8-9 ممالک لے چکے ہیں. ٹرکی نے جب یہ لیا تھا تو امریکہ نے ان پہ ریسٹرکشن لگائیں کہ اگر آپ یہ ڈیفنس کا سسٹم لیں گے تو ہم آپ کو F-35 کے پروگرام سے باہر کر دیں گے. تو وہ پروگرام سے باہر ہو گئے لیکن انہوں نے یہ سسٹم ضرور لیا. سو یہ اتنا افیکٹو سسٹم ہے. اور یعنی جس ایئر ڈیفنس سسٹم سے امریکہ جیسا ملک بھی خوفزدہ تھا, پاکستان نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے GF-17 سے تباہ کر دیا. بالکل جی ایسے ہی ہوا. اور انڈسٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں رافیل کی جو ہے داسو جو اس کے بنانے والے ہیں کمپنی, فرینچ کمپنی جو ہے, ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوئی ہے. اس کے شیئرز نیچے گئے ہیں, کریش نہیں ہوئے بٹ بہت نیچے گئے ہیں شیئرز. اسی طرح S-400 کی جو کمپنی ہے رشین, اس کو افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا اس سے. اور سملرلی یہ جو ڈرونز ہیں اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اب اور کیا آپشنز ہیں ادر دین اسرائیلی ڈرونز, جس میں ٹرکی آتا ہے, ایران ہے, اور بھی بڑی کنٹریز ہیں جو کہ بڑے ماڈرن ڈرونز بنا رہی ہیں. تو میرا خیال میں ڈیفینیٹلی انڈسٹریل وار ہے یہ. اس میں جو بنانے والے OEMs ہیں ان کو ضرور ایک دھچکا ملا ہوگا. اسرائیل کو کتنا بڑا دھچکا ہے؟ اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے, اور اسرائیل کا کہا جا رہا ہے کہ کچھ شاید ایڈوائزرز بھی, جنرل ہارون اسلم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے ایڈوائزرز بھی ان کو بہت سی جو ہیں وہ ایڈوائسز دے رہے تھے, لیکن اسرائیل کے ڈرونز اوپر میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے, اس کے ڈرون مار گرائے, اس کی بہت سی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے اس جنگ میں مارا. اسرائیل کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹلی وہی میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور مجھے کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہوگا کہ نہ صرف وہ ایڈوائز کر رہے تھے بلکہ ہو سکتا ہے وہ اڑا بھی رہے ہوں ان ڈرونز کو انڈیا میں رہتے ہوئے, کیونکہ ان کو اپنی عزت پیاری تھی شاید کہ کم از کم جس طرح رافیل گر گیا تو ڈرونز کے ساتھ وہ اشر نہ ہو. لیکن ڈرونز کا دیکھیں جب یہ ڈرونز اتنی تعداد میں آتے ہیں تو اس میں ان کو جتنا ہم نے مارا تو انہوں نے بھی تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور کیا. کیونکہ کوئی بھی اس وقت ملک, آپ امریکہ کو لے لیں, ایون اسرائیل کو لے لیں جدھر کہ آئرن ڈوم بنا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ امپریگنیبل ہے, اسٹل ادھر سے جو ہے نا وہ راکٹس گزر جاتے ہیں اور 1-2 میزائل گزر جاتے ہیں. تو میرا خیال میں اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے, اور اسپیشلی جس طرح کے بڑے ایریاز ہیں, جس طرح ہمارا ایریا بڑا ہے, ہم سے بڑا انڈیا ہے اور امریکہ وغیرہ, رشیا, کہ جو کہہ سکے کہ اس کا جو ڈیفنس ہے وہ امپریگنیبل ہے یا امپینیٹریبل ہے, تو وہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. اور اس میں اسپیشلی جب کئی 100 کی تعداد سے اگر ڈرونز آ رہے ہوں جسے سوارمنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں, وہ آپ کے ایئر ڈیفنس کو سیچوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایئر ڈیفنس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے 80-85 ڈرون مارے ہیں یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور جس طرح کے وہ سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز تھے, دنیا کی بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ جو اس کو پک بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اس طرح کے اسپیشلائزڈ ریڈارز تھے جنہوں نے ان کو پک کیا, کیونکہ اس کا کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑی کم ہوتی ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ وہ ریڈارز ایسے موجود ہیں جو ڈرونز کو پک کر سکتے ہیں, جو ہائپرسونک میزائلز کو پک کر سکتے ہیں, اور ہم ان کے خلاف پھر ایکشنز لے سکتے ہیں اور ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. اسرائیل نے جو ڈرون بھارت کے ذریعے بھجوائے وہ تو انٹرسیپٹ بھی ہوئے اور ان کو 85 سے زیادہ کو ناکارہ بنایا گیا. ہم نے جو ڈرونز انڈیا بھیجے وہ ڈرونز جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ بہت لیتھل تھے, اور وہ گجرات میں نریندر مودی کے گھر اور وہاں کی جو نئی دہلی میں ان کے اہم انسٹالیشنز تک پہنچ چکے تھے. ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ جب اسرائیلی ڈرونز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ لیتھل تھے؟
دیکھیں جی، میں اس والے کمپیریزن میں تھوڑا سا کوشش ہوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ دونوں طرف سے ڈرونز کو نے نقصان بھی پہنچایا اور ان کو بھی نقصان ہوا، لیکن دونوں طرف شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے ڈرونز کو روک سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب ڈرونز اتنی تعداد میں آئیں گے تو وہ کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اب جب آپ اس کی بات کرتے ہیں اور اس طرح لیئرز آف ڈیفینس آپ کرنا شروع کرتے ہیں آل اکراس دا کنٹری، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ، دین اٹ ہیز اے کاسٹ۔ اور کیا وہ کاسٹ جو ہے وہ اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے کہ آپ اس کو برداشت کر لیں اور اس آئرن ڈوم ٹائپ فیسلٹی بنائیں؟ دیکھیں، ابھی جو ہمارا ڈیفینس ہے وہ ون آف دا موسٹ ماڈرن ایئر ڈیفینسز میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے دنیا کی۔ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے جو ہم نے دکھائی بھی، اور جس طرح سے ہم نے ایک بہت ماڈرن ایئر فورس کو نقصان پہنچایا۔ تو میرا خیال میں گریجولی ہم کچھ گیپس ایسے ہیں جن کو فل کرتے رہیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے اس میں ایئر فورس نے ہمیشہ، فضائیہ نے کوشش کی ہے کہ ڈو مور ود لیس، اور ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنی متحرک ہو کے ہم دشمن کو میکسیمم نقصان پہنچا سکیں اور کنٹرول آف ایئر حاصل کر سکیں، وہ ہم نے ہمیشہ حاصل کیا ہے۔ اور اس میں جب کنٹرول آف ایئر ہوتا ہے تو اس میں آپ اچھے طریقے سے اپنے ایریل پلیٹ فارمز آپریٹ کر سکتے ہیں، اور دشمن کی اتنی انٹرفیرنس ہوتی نہیں، جو آپ نے پہلے دن ہی دیکھا کہ ہم نے وہ کنٹرول کافی حد تک حاصل کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد رافیل اور اپنے ہائی ویلیو جتنے جہاز تھے وہ پیچھے لے گئے تھے۔ تو آپ کو بیسیکلی وہ ایک کوریڈور مل جاتا ہے، اس میں آپ اچھے اور افیکٹو طریقے سے باقی آپریشنز کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ PL-15 جو J-10C میں ہم نے یوز کیا، شاید امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے پاس زیادہ رینج کے میزائل آ چکے ہیں، اور اس نے رافیل اس ڈسٹنس پہ رکھے ہوئے تھے، شاید یہ ذہن میں رکھ کے کہ اس کے پاس اتنی میزائل رینج پاکستان کے پاس ہے نہیں، لیکن اس کو سرپرائز ملا۔ کیا واقعی چین نے ایسے میزائل پاکستان کو دے دیے تھے جو دنیا کو معلوم نہیں تھا لیکن وہ زیادہ لانگ رینج تھے؟ جی دیکھیں، میں اس کو ذرا سادہ سی زبان میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ یہ جب آپ بیونڈ ویژول رینج ویپنز استعمال کرتے ہیں، جب میزائلز آپ مارتے ہیں، تو اس میں دو چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک ریڈار جو ہوتا ہے، جو جہاز پہ لگا ہوتا ہے، جسے AI کہتے ہیں، ایئر بورن انٹرسیپٹ ریڈار، اور دوسرا جو اس میں میزائل ہوتا ہے اس کی رینج۔ ان دونوں کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ریڈار جو ہے وہ دیکھ ہی 200 کلومیٹر تک سکتا ہے، تو اگر آپ کا میزائل 250 والا ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ ٹارگٹ کو ہی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پھر کچھ میتھڈز ہیں جس سے ہم اس ٹارگٹ کو پک کر سکتے ہیں تھرو ڈیٹا لنک، کہ دوسرا کوئی جہاز جو ہوا میں ہے ایویکس کی صورت میں، یا جو کہ 400-500 تک کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں، تو دین یو لانچ دا میزائل ان اے سائلنٹ ماڈلس۔ تو وہ کیپیبلٹی بھی آپ کو پریکٹس سے آتی ہے، آپ کو ٹیکنیکس اور پریکٹس کرنی پڑتی ہے گراؤنڈ پہ۔ سو یہ میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ کمبینیشن آف اس جہاز کا ریڈار اور میزائل جو ہے، یہ دونوں بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اور میتھڈز ہوتے ہیں ڈسیپشن کے، اور ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم ان کی رینجز کو سکویز کر سکتے ہیں۔ فزیکلی تو وہ ان کی رینجز میکسیمم وہی رہیں گی، لیکن جب آپ آلٹیٹیوڈز میں ڈفرینٹ آلٹیٹیوڈ سے آتے ہیں یا ڈفرینٹ کاؤنٹر میئرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیمنگ وغیرہ کے اور اس طرح کے، تو وہ رینجز اس کی شرنک ہوتی جاتی ہے۔ اس کا جو، اس کو ہم انویلپ کہتے ہیں، لانچ انویلپ۔ تو اس کا جو لانچ انویلپ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ فیکٹرز سے، جس میں جیمنگ بھی شامل ہے، جس میں آپ کا آلٹیٹیوڈ شامل ہے، جس میں آپ کی سپیڈ شامل ہے، اور جس میں اور کچھ عوامل ہیں جس کو ہم اپنی ٹریننگ میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی رینجز کو کم کر سکیں، اس کے انویلپ کو شرنک کریں، اور اپنے جب آپٹیمم انویلپ آئے تو اس میں ہم لانچ کر سکیں اور شوٹ کر سکیں۔ مارشل صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جوان افسر، یہ جو انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیتے ہیں، جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے سسٹم ہیں کہ ہمارے یہاں پر جوانوں نے بیٹھ کے ان کا سائبر سسٹم ہی سارا کیپچر کر لیا، تو کیا یہ لوگ فارن کوالیفائڈ لوگ ہیں، مقامی طور پہ ایئر فورس کے تربیت یافتہ، دوسری فورسز کے تربیت یافتہ، مقامی طور پہ انہوں نے سیکھ کے یہ کیپیبلٹی حاصل کی ہے؟ بالکل جی،
دیکھیں ان کی بھی سائبر کیپیبلٹی کم نہیں ہے. میرا خیال میں شاید وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم سے آگے ہوں, اسپیس میں وہ ہم سے آگے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے بھی بہت ساری چائنا کے کولیبوریشن سے اپنی کیپیبلٹی بنانے کی کوشش کی ہے. انڈیا کی کولیبوریشن بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہے. سو اس کو جو فلو آف جو انفارمیشن ہے میرا خیال میں شاید ہم سے زیادہ ہو, اس کی سیٹلائٹ کی جو ویزیبلٹی ہے ہم سے زیادہ ہو. میں دوبارہ سے اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹینڈ الون کے طور پہ اگر کام کریں گی تو یہ افیکٹو نہیں ہوں گی. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کا کوئی جہاز بن رہا ہو, فار ایگزامپل آپ اگر چائنا کے ساتھ کولیبوریشن کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے یا سبسیکوئنٹلی 6th جنریشن جہاز بنائے گا, تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ کیپیبلٹی ہے اس کو آپ نے کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے ان سسٹمز کے ساتھ جو آپ کے 5 سال بعد آئیں گے یا 10 سال بعد آئیں گے. یہ فور کاسٹنگ کرنا بڑا ضروری, جس طرح آپ کی بجٹ کی فور کاسٹنگ ہوتی ہے اس طرح پاکستان فضائیہ ہمیشہ یہ اس کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ مطلب کوئی بھی رجیم ہو, کوئی بھی لیڈرشپ ہو, کوئی بھی ہو, انشور کہ جو کنٹینیوٹی چل رہی ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور ان سسٹمز کو اچھے طریقے سے آنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ اسٹینڈ الون ایک نیا سسٹم لے لیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو انٹیگریٹ کریں تھرو یور اون انڈیجنس ڈیٹا لنک. آپ کی اپنی انوویٹو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیک ڈور کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں, اس کو جیم کرنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں, اینڈ یو کین اس کے ساتھ آپ اپنی جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں یا آپ پلگ اینڈ پلے کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو, وہ آسان ہو جاتا ہے. سر, مارکہ حق میں پاکستان نے F-16 طیارے کیوں استعمال نہیں کیے؟ اس دفعہ ہم نے دیکھا نہیں, یہ آپ کو کس نے کہا نہیں, یعنی فرنٹ پہ شاید اس طرح نہیں تھے, اگر تھے تو کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں F-16 طیارے ضرور استعمال ہوئے ہوں گے, اور میری خبروں کے مطابق جب یہ ڈیفینس ہو رہا تھا جس میں J-10 بھی تھے, J-17 بھی تھے اور F-16 بھی تھے. F-16 کے بغیر میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارا نیٹ ورک اور یہ ہمارا جو فورس کا جو امپلائمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. F-16 بہت پورٹنٹ طیارہ ہے ہمارا, اور میرا خیال میں سب سے زیادہ جو ہماری ابھی تک جو ٹریننگ ہوئی ہے اور سب سے زیادہ اس جو ہارڈ کور امپلائمنٹ ہوئی ہے وہ F-16 کے اوپر ہی ہوئی ہے. اور F-16 نے پاک فضائیہ کو بڑا کچھ سکھایا ہے, اور F-16 کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی جو 2019 میں ہم نے جو جہاز مارے تو یہ F-16 ہی سے ہم نے گرائے. تو مجھے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ F-16 ضرور استعمال ہوئے ہوں گے, لیکن وہ اور کوئی پتہ نہیں کوئی نہ کوئی کل ان کی بھی ضرور ہو. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے کہ J-10C اس کے بارے میں ایک عالمی خبر رساں ادارے نے لکھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم سے بھی زیادہ لیتھل جو ہے وہ جہاز ہے, یعنی اکوپمنٹ ہے, لیکن J-10C تیار کرنے والے ملک کو کیا خود پتہ تھا کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ اسے استعمال کرتے ہوئے اسے دنیا میں اتنا مشہور کر دے گی اور ایک دنیا کے جنگی ڈائنامکس ہی تبدیل کر کے رکھ دے گی؟ میرا خیال میں چائنا شاید خود بھی سرپرائزڈ ہو, لیکن چائنیز کو دیکھیں بہت یقین رہا ہے پاکستانی فضائیہ پہ اور پاکستانی پائلٹس پہ, اور میں آپ کو بالکل یہ آپ کی شاید نالج میں نہ ہو اور سامعین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ چائنا نے پاکستان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی لی یہ وہ, لیکن چائنا کو ہم نے بہت زیادہ اس معاملے میں سکھایا بھی ہے. ہمارے انجینئرز نے, ہمارے پائلٹس نے, اور جو ہمارے آپریشنز ہوتے رہے, چائنا جو آج اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس میں پاکستان کا بہت ہاتھ ہے, پاکستان کی بڑی کولیبوریشن ہے, اور ہم یہ ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ نیکسٹ ٹیکنالوجی کیا آ رہی ہے اور اس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرنا ہے. سو ہمارے بہت سارے ٹیسٹ پائلٹس ہیں جنہوں نے چائنیز کو بڑا کچھ بتایا, سکھایا, اور بہت سارے انجینئرز ہیں جو ادھر ٹرین بھی ہوئے اور جنہوں نے کئی چیزوں کی ٹریننگ ان کو کی بھی. تو یہ نہیں ہے, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, اسے یہ جو ہے نا دونوں طرف سے ریسیپروکل ہے. تو پاکستان سے بھی بڑا کچھ سیکھا ہے چائنا نے, اور آج جو ٹیکنالوجی چائنیز کے پاس موجود ہے, میرا خیال میں چائنا کو تھوڑا سا پاکستان کا بھی مشکور ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک میوچول کانفیڈنس ہے, میوچول ٹرسٹ ہے
اور ہم جب آگے جاتے ہیں تو جو بھی نئی ٹیکنالوجی چائنا میں آتی ہے وہ پاکستان میں بھی آتی ہے. تو یہ بتائیے کہ صرف ٹیکنالوجی میں یعنی صرف ٹریننگ میں ہم ان کو کرتے ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹیکنالوجی میں کنسلٹیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ ہم سے فائدہ لیتا ہے؟ مثال کے طور پہ GF-17 تھنڈر جو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تو وہ تیار کر کے دیتا ہے، یہاں پر کوئی اسمبلنگ ہوتی ہے اس کی ایک خاص حد تک. ہمارا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے GF-17 تھنڈر کے حوالے سے؟ بہت کنٹریبیوشن GF-17 تھنڈر کے لحاظ سے ہمارا، جی آپ اگر پرسنٹیج میں کہیں تو ہمارا 70% تک کنٹریبیوشن. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اسمبلنگ ہوتی ہے، یہاں پہ کافی ساری اسپیئر سپورٹیبلٹی یہاں پہ بنتی ہے جہاز کی، کافی سارے پارٹس یہاں پہ بنتے ہیں. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے ہر سٹیج پہ، دیکھیں ہمارے نہ صرف یہ کہ ہم اگر آپ 90s 80s میں دیکھیں پاکستان کے پاس ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی رہی ہے. پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائن نیشن رہا ہے. جب سیٹو سینٹو بھی تھے تو ہماری جو فضائیہ تھی اس کی کوالٹی آف ایئر کرافٹ 65 میں انڈیا سے بہت بہتر تھی. نمبر شاید کم تھا لیکن کوالٹی کے لحاظ سے F-86 تھے، F-104 تھے، پھر ہمارے پاس فرینچ میراجز تھے، اور یہ ساری جو تھی اس وقت کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز تھی. اور چائنا کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں اس کے پاس جو میگ انہوں نے بنایا وہ بالکل سادہ سا تھا اور اس میں کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو چائنا نے ہماری ایکسپرٹیز سے، ہمارے ایکسپیرینس سے، ہماری نالج سے بڑا کچھ گین کیا ہے، اور اسے ہمارا بھی مرہون منت ہونا چاہیے. سر اس وقت امریکہ جس نے اس ساری کشیدگی کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا ہے، وہ امریکہ جو کبھی کسی مسلم ملک کو مار پڑ رہی ہو تو ثالثی نہ کرانے جائے، آخر امریکہ کو ایسا کیا معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ معاملات اگر چند گھنٹے بھی آگے چلتے تو بھارت کی تباہی ہو سکتی تھی؟ آپ کیا کس طرح سے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ لیکن جی میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں. پہلا تو یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور امریکہ کا یہ ٹریڈیشنل رول رہا بھی ہے، اور میرا خیال میں ایز اے بگ پاور اس کو یہ رول مینٹین کرنا بھی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے ان معاملات کو. بینگ اے بگ گارنٹر آلسو، تو وہ یہ رول پلے کرتا رہے تو ٹریڈیشنلی اس کی بھی ایک اسٹیٹس رہے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں ان کی اپنی بھی ریڈ لائنز ہیں، ان کے اپنے بھی سٹیکس بہت ہائی ہیں. ریجنل پاورز جو ہیں ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. سو یہ امریکہ کا تو ایک فرنٹ پہ نام آیا، لیکن آئی ایم شیور بہت ساری ریجنل کنٹریز ہیں، چائنا ہے، اس طرح کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، سعودیہ ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، دے مسٹ بی پلینگ سم رول. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے بالکل ہی علیحدہ ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دونوں بینگ اے نیوکلیئر پاور، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے، اور ہم سے زیادہ ایک گھر کو یا ایک خاندان کو اس کے اپنے بڑے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ان دونوں ملک کے لیڈرشپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ان کو اس بات کا بالکل احساس ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کا معاملہ صرف جنگ سے اور یوز آف فورس سے حل نہیں ہوگا. تو ایک سٹیج تک تو ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے دونوں نیوکلیئر پاورز کو نہیں بڑھنا چاہیے، ادروائز یہ دونوں کی تباہی ہے. اور انڈیا کو خاص طور پہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرے، رسپیکٹ کرے. ایک بڑا ملک ہونے کی خاطر اس کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان معاملات کو احسن طریقے سے حل کرے جتنے ممالک اس کے نیبرز میں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ چناکیہ والی پالیسی فالو کرے. ایک رسپیکٹ، میوچول رسپیکٹ اور میوچول اسٹیک ہولڈرز بننا چاہیے، اور ون ون سچویشن ہونی چاہیے. بھارت کی جو 25 سے زائد انسٹالیشنز جو تھیں، 26 سے زائد انسٹالیشنز ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جہاں سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کیے تھے. تو اتنی بڑی اٹیک کرنے کے بعد پاکستان کی جانب سے جب رسپونڈ کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بیسز ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں رہ گئی تھیں کہ اب وہ پاکستان پر جوابی وار کرتا. اس کا کانفیڈنس شیک ہو چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تو کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو سندھ طاس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. امریکہ نے کردار ادا ضرور کیا، وہ تو پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اب یہ 5 سے 6 گھنٹے کا جو آپریشن تھا بنیان المرصوص، اس نے اس کے ہوش اڑا دیے. جی بالکل. دیکھیں بنیاد المرصوص جو تھا وہ بڑا افیکٹولی کیری آؤٹ ہوا، اور بڑا سرجیکل طریقے سے اس کو کیا گیا، اور جتنی بیسز آل اکراس
ہوئی ہٹ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، مطلب 71 کی جنگ کے بعد سے، بلکہ 71 کی جنگ میں بھی اتنی بیسز نہیں ہٹ ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا، بڑے پروفیشنل طریقے سے کیا گیا، اور ان کو بہت بڑی ضرب لگی ہے. یعنی ایک ملک کا سب سے بہترین جہاز گر جائے، اس کی سب سے بہترین سیم جو ہے وہ تباہ ہو جائے، یہ دو چیزیں جو تھیں اس کی سینٹر آف گریوٹی تھیں. انہوں نے ہی بنیادیں ہلا دی تھیں. بنیاد المرصوص سے پہلے ہی ان کو کافی دھچکا لگ چکا تھا. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو بنیاد المرصوص نے تو بالکل ہی ان کو ایک قسم کا گھٹنوں پہ لے آئے. لیکن میں یہ پھر بھی آئی ول بی کاشیس ٹو سے دس تھنگ کہ ان کے پاس بالکل کیپیبلٹی نہیں کہ ریٹیلیٹ وہ کر سکیں. اتنا تو ان کے پاس ضرور ہوگا، لیکن جو ان کو ہم نے ضرب لگائی ہے وہ بہت گہری ضرب تھی. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس سے ان کی بنیادیں ہلی ضرور ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہے. اور دوسرا یہ احساس ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکے پاکستان کو. حالانکہ اوفینسو انہوں نے لانچ کیا، سرپرائز کا ایلیمنٹ ان کے پاس تھا، پوائنٹ اینڈ ٹائم آف چوزنگ ان کے پاس تھا شروع. ہم نے تو اپنا دفاع کیا، لیکن پھر بھی آپ وہ نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ چیز ان کو سیکھنے کی ہے. دیکھیں، جب آپ پری ایمپشن کرتے ہیں، پاکستان بھی پری ایمپشن کرتا رہا ہے. جب آپ پری ایمپشن کرتے ہیں تو دوسرے کی بنیادوں کو آپ ہلا دیتے ہیں. آپ دوسرے کے جو بیسک سسٹمز ہوتے ہیں، جو اس کی سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے، اس کو جا کے ہٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ ایک پیرالسس میں چلا جائے اور اس کو ڈیسیجن ڈیلیما ہو کہ وہ کچھ کرے تو کیا کرے. لگتا ہے کہ مودی ذہنی طور پہ تیار تھا اٹیک کے لیے، لیکن ان کی فورسز تیار نہیں تھی. بالکل ایسا تھا جی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹریٹجک پیرالسس ہو گیا ایک قسم کا. جب ہم نے بنیاد المرصوص کیا تو ان کی جو ایک جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ الحمدللہ ہم نے اپنی فورسز کو بہت اچھے طریقے سے، بڑی اچھی پلاننگ سے ہماری لیڈرشپ نے استعمال کیا. اور جو ہماری ٹریننگ تھی، اور جو انٹیگریشن آف ایویونکس تھی اور ٹیکنالوجی تھی، اور ہمارا جو ریزالو تھا وہ نظر آیا. عاصم منیر صاحب ظاہر ہے اس وقت ڈیسیژن میکنگ میں تھے، ایئر چیف ڈیسیژن میکنگ میں تھے. اتنا پریشر تھا، کتنا بڑا کردار، کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے فوری. لیکن جب ان کی جانب سے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا گیا، ہماری بیسز کو نشانہ بنایا گیا، اس وقت یہ ڈیسیژن کتنا مشکل تھا کہ ہم نے اتنے بڑے اسکیل کے ساتھ جا کے بنیاد المرصوص لانچ کرنا ہے. بالکل جی، یہ کریڈٹ جاتا ہے لیڈرشپ کو کہ جس نے اس وقت ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن میں نے جس طرح بات کی نا کہ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے. جو پروفیشنل فورسز ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں کھڑی ہو جاتی ہیں یا وہ ایک دن میں فیصلہ کر لیتی ہیں. سچویشنز جو ہیں وہ 1000 قسم کی سینیریوز ہو سکتے ہیں. اسی پہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی پہ آپ کے ٹیکٹیکل لیڈرشپ کی اور اسٹریٹجک لیڈرشپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی پہ آپ لوگ وار گیمنگ کرتے ہیں. اور یہ تسلسل چل رہا ہے سالوں سے. ہر کسی نے آ کے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے اس میں. لوگ شہادت کا درجہ لوگوں نے لیا ہے، اور اس سے یہ بنیادیں بنی ہیں. سو یہ تسلسل آف پروفیشنلزم جو ہماری فورسز میں موجود ہے آج، یہ ہم مرہون منت ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے. جو آج ہمارے کچھ سینئرز ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں اور کچھ موجود ہیں، یہ ایک پروفیشنلزم کا کنٹینیوس تسلسل ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کے، ملٹری ہیز آلویز بین دا سینٹر آف گریوٹی. اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو ہمیشہ بہت تگڑا رکھا ہے. ڈسپلن، ٹریننگ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور کیونکہ ان کی بنیادیں اسٹرانگ تھیں. میں فضائیہ کا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اصغر خان اور نور خان صاحب سے لے کر آج تک اس وجہ سے یہ تسلسل چل رہا ہے، کیونکہ وہ بنیادیں جو رکھی گئی تھیں وہ بہت اسٹرانگ بیسس پہ رکھی گئی تھی. اور الحمدللہ آج تک اس کو اسی بنیادوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ٹریننگ پہ. اور مشکل سے مشکل ترین ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ تو بہت بڑی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ٹیکٹیکل لیول کی لیڈرشپ کی بتاتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی ایڈوانٹیج دی جاتی ہے اینیمی کو. جب آپ سینیریوز میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میکسیمم ایڈوانٹیج دے دیتے ہیں اپنے اینیمی کو. کہ اگر سے میٹیور کی جو رینج ہے وہ 200 کلومیٹر ہے، آپ کہتے ہیں وہ 300 کلومیٹر ہے، اور آپ کی رینج جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، اور آپ نے جا کے اس کو مارنا ہے. تو پھر آپ وہ طریقے استعمال کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، وہ ریئل ٹائم وہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کی پہلے آپ
گراؤنڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں، جو آپ کو سنتھیٹک فیسلٹی ساری اویلیبل ہیں ریئل ٹائم سیمولیشن کے لیے، اور پھر آپ ہوا میں جا کے اس کو کرتے ہیں، اور آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ ایک دشمن جس کے 8 جہاز آ رہے ہیں اور آپ کے ادھر سے 2 جہاز جا رہے ہیں، اور ان کے سارے میزائلوں کی رینج آپ سے زیادہ ہے اور آپ کی ان سے کم ہے، آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کریں. سو یہ پارٹ آف ٹریننگ ہے. اور اس کے بعد جب وہ ایکچوئل میں جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک نارمل مشن فلائی کر رہا ہے. یہی آپ آ کے کبھی پائلٹ سے بات کریں، جب وہ واپس آئے تھے پلوامہ میں بھی جب ہم نے اٹیک کیا تھا سوئفٹ ریٹارٹ، تو وہ ایک نارمل مشن تھا ان کے لیے، اور اتنے کمفرٹیبل طریقے سے انہوں نے کیا. اور انہوں نے بلکہ کئی تو یہ آ کے کہہ رہے تھے کہ سر وہ سینیریو جو تھا وہ اتنا آسان تھا کہ ہمیں تو وہ اتنا مطلب دشمن کی طرف سے اپوزیشن ہی نہیں ہوئی، یا انہوں نے اس طرح سے ہمیں چیلنج ہی نہیں کیا. اور سیم از دا کیس ٹوڈے آلسو. آپ اس وقت حصہ تھے ایئر فورس کا جب یہ پلوامہ والا انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے بالا کوٹ پہ اس فالس فلیگ کے بعد اٹیک کیا، پھر ابھی نندن کے جہاز کو گرایا گیا، ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا. وہ جو پائلٹ جنہوں نے یہ آپریشن کیا وہ آپ کے شاگرد ہیں، بلکہ ابھی ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب جو آج کل بڑے مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو اورنگزیب صاحب میرے کولیگ رہے ہیں جی، اور جو نعمان اور حسن تھے یہ میرے ساتھ اسکواڈن میں رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹریننگ بھی ہوئی ہے. تو اس وقت جو تھا سلسلہ دیکھیں، ابھی نندن والا بھی جو واقعہ ہوا یہ وہ، ہم اس چیز کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جو دوسری ایئر فورسز ہوتی ہیں، جو ان کے ایئر واریئرز ہیں. میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ آپ کی کمزوری ہوگی کہ اگر آپ دشمن کو کمزور کریں گے، کیونکہ آپ کمپلیسنٹ ہوں گے، آپ اس طرح سے تیاری نہیں کریں گے. تو الحمدللہ جو اس وقت بھی جن لوگوں نے آپریشن میں حصہ لیا وہ ہمارے ساتھ اسکواڈن میں رہے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ٹریننگ کا حصہ بھی بنے ہیں، کچھ ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. وہی چیزیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی وہ آگے ٹرانسفر کی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ اسی سٹینڈرڈ کے مطابق ٹرانسفر کی جائے. اور دوسری چیز جو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون جو آپ اس وقت یہ جو آپ نے ابھی نندن کا ذکر کیا، ابھی نندن نے اپنے کسی ایک انٹرویو میں بھی یہ نہیں مانا کہ اس نے پاکستان کا F-16 گرایا تھا. یہ من گھڑت سٹوری ان کی لیڈرشپ کی تھی جو پولیٹیکل اس پہ مائلیج لینا چاہتے تھے، اور اس کو پھر بالی ووڈ کی مووی بنایا گیا اور اس کو ویر چکر دے دیا گیا جو کہ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے. یعنی اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فیک قسم کی چیز نہیں ہو سکتی. آج تک اس جوان نے یہ چیز، میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا، پہلے بھی دیتا تھا آج بھی دیتا ہوں، کہ وہ ایک بہادر پائلٹ تھا. وہ کم از کم اندر آیا. ابھی نندن آپ اس کو چاہے کہ مذاق اڑا لیں جو کر لیں، لیکن وہ ایک بہادر تھا جو اندر آیا. کم از کم اس کو خود کہتا ہے کہ اس کو اس وقت پتہ چلا جب اس کو میزائل لگ گیا تھا، کیونکہ الیکٹرانک ادھر وہ جیمنگ ہو رہی تھی، اس کو کوئی آرٹی نہیں آ رہی تھی، وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا. تو اس بیچارے کو میزائل لگ گیا اور اس کو ایجیکشن کرنی پڑی اور پھر پکڑ لیا. پھر سب کچھ جو ہوا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. لیکن وہ نہیں مانا آج تک کہ اس نے کوئی F-16 گرایا ہے. سر جب یہ ہم بالکل اب انٹرویو کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، F-16 طیارہ یا جب کوئی بھی طیارہ گرتا ہے تو کیا اس کمپنی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو طیارے میں نے فلاں ملک کو بھیجے ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں ضائع ہو چکے ہیں، جنگ میں مار گرائے گئے ہیں؟ کیا رافیل کی کمپنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ان کو علم میں آ گیا ہوگا کہ ان کے کتنے طیارے جو ہیں وہ مار گرائے جا چکے ہیں؟ بالکل. لیکن رافیل کو بھی پتہ لگ جائے گا. جس طرح انہوں نے پہلے کلیم کیا تھا کہ ہم نے F-16 مارا ہے، تو F-16 کی کمپنی نے بالکل نگیٹ کر دیا تھا، کیونکہ ویسٹرن جتنی بھی یہ انڈسٹریز ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کدھر ہے، اس کے اسپیئر سپورٹیبلٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اسپیئر پارٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ ٹریکنگ ہوتی ہے جسے آٹومیٹک لاجسٹک سسٹم کہتے ہیں، اس کے تھرو. سو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جہاز جو ہے وہ گرا ہو اور اس کا پتہ نہ چلے. ان کی ایئر فورس کو پتہ ہوگا، ان کے لیڈرشپ کو پتہ ہوگا، جو جہاز بنانے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا. آپ سیٹلائٹ کی امیج کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، آپ ریڈار کی ٹریک کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. سو ابھی ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یہ ٹیکنالوجی بڑی مومن قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا پچھلی دفعہ F-16 گرانے کا.
اور آج تک نہیں ہے ان کے پاس کوئی پروف. اور ہمارے پاس پروف ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا پروف ہے. ہمارے پاس جو گرائے جہاز وہ تو خیر ایک تو ابھینندن آ گیا, دوسرے کی ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجری ہے جس کو حسن نے مارا, تو وہ بھی کریش ہوا اور اس کی وجہ سے وہ ساری فارمیشن بھاگ گئی. سو وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے, ریڈارس پہ نظر آتا ہے اور ہم بتا سکتے ہیں, اور اس کو انہوں نے نگیٹ نہیں کیا. سر یہ بتائیے کہ ذرا لائٹ کویسچن کی طرف جاتے ہیں. ایئر فورس کے جو آفیسرز ہیں ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جو پائلٹس ہیں اور یہ ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں اسمارٹ آفیسرز, یا ریکروٹمنٹ کے ٹائم یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یا بعد میں اس انداز میں پالش کیا جاتا ہے کہ تمام آفیسر, خاص طور پہ جس طرح میں نے اورنگزیب صاحب کی بات کی یا جس طرح ہم آپ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس تربیت کا فرق ہوتا ہے جو گروم کرتی ہے آپ کو؟ نہیں جی, مجھے آپ اورنگزیب سے تو کمپیئر نہ کریں. اورنگزیب بڑا ہینڈسم لڑکا ہے ماشاء اللہ, ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں. دیکھیں میرا خیال میں پائلٹس جو ہیں وہ آکسیجن جو ہے 100% بہت زیادہ لیتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید ان کے رنگ تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں, اور وہ جیز بھی بہت کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شاید خون کی تھوڑی کبھی کبھار کمی ہو جاتی ہے, کبھی زیادتی ہو جاتی ہے. تو میں تو یہی جواب دے سکتا ہوں آپ کو, باقی کوئی اس میں سلیکشن کرائٹیریا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی اور ہے چیز, مگر یہ کہ آپ کی آبزرویشن ہے یہ, تو میں میرے لیے قابل عزت ہے. آج کا نوجوان جو ہے ظاہر ہے خاص طور پہ اس جنگ کے بعد اب لوگ جو ہیں ان کا رجحان جو ہے یقیناً فورسز میں جانے کے لیے پہلے سے زیادہ ہوگا. تو جو نوجوان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے, ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن اورینٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. اور کیا مشورہ کیا آپ دیں گے نوجوانوں کو اگر وہ ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جی میں یہ کہوں گا کہ میں کیونکہ خود ایئر فورس میں رہا ہوں, اور میری ایئر فورس تو میری ماں کی طرح کی آرگنائزیشن ہے, اور ایئر فورس سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایئر فورس جو ہے پرسنلی اسپیکنگ اس سے بہتر آرگنائزیشن دنیا میں کوئی نہیں, پاکستان ایئر فورس سے بہتر, بیکاز اس میں ہر چیز بڑی میرٹ بیسڈ ہوتی ہے اور آپ کا ایک وے آف لائف ہوتا ہے جو کہ بہترین ہوتا ہے. سو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی مجھے بہت ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں جو باہر ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان ایئر فورس سے بہتر کوئی آرگنائزیشن نہیں. میں قدر کرتا ہوں تمام سروسز کی, تمام فورسز کی, اور مگر یہ ضرور ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اور آنے والے فیوچر کو جب میں فورکاسٹ کرتا ہوں تو جو وے آف وار فائٹنگ ہے وہ بہت بدل چکا ہے, اور اب ہمیں ہوا میں بہت ساری جنگ دیکھنی پڑے گی جس طرح ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے. ہمیں اب جتنی بھی زیادہ تر جنگیں ہوں گی اس میں ہوا کا یا ایئر فورس کا استعمال, ایئر فورس کا اور اسپیس کا بہت زیادہ استعمال ہوگا, سائبر کا بہت استعمال ہوگا, نان کائنیٹک چیزوں کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت استعمال ہوگا. اور اس طرح کی جنگوں کے لیے بھی ہمیں اب تیار رہنا چاہیے. جو ممالک جن کی ایئر فورس کمزور ہے ان کا سروائیول بہت مشکل ہے. تو قائد اعظم نے بھی جس طرح کہا تھا, پاکستان مسٹ بلڈ اپ اٹس ایئر فورس ایز کوئکلی ایز پاسبل. اٹ شوڈ بی اے اسٹرانگ ایئر فورس اینڈ اٹ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. تو ایئر فورس وہ اس وقت کی ان کی ویژن تھی, آپ دیکھیں, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ویژن کو زیادہ ہمیں مضبوط بنانا چاہیے, اور اپنی فضائیہ کو جو ہمیشہ دفاع کی ضامن رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ ڈیٹرنس اسٹیبلش کیا ہے, اس دفعہ بھی اسٹیبلش کیا انشاءاللہ, اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان فضائیہ ول آلویز ریمین ایز اے پرائڈ فار دا نیشن. بالکل ٹھیک ہے. سر بس آخری سوال یہ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ نے F-16 پہ بہت زیادہ وقت گزارا, آپ کا جو اسے کہا جاتا ہے فضا میں وقت آپ نے F-16 کے ساتھ بہت گزارا, اس کو تھوڑا ڈسکرائب اگر آپ کر پائیں, آپ کس طرح اس سٹیج تک پہنچے, اور کیا ایک پائلٹ کی کیفیت ہوتی ہے جب وہ اتنا ایک سپیریئر ایک لڑاکا طیارہ جو ہے وہ اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا فخر کی بات ہوتی ہے اور کتنی بڑی مہارت ہوتی ہے یہ. دیکھیں جی, آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, مجھے تو لگتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, کیونکہ مجھے یاد آ گئی ہے وہ وقت جب کہ میں فلائی کرتا تھا, اور مجھے خود بڑا پیشن رہا. اسی وجہ سے میں نے کافی سارے گھنٹے بھی اس میں کیے, کیونکہ وہ ایک زندگی کا حصہ تھا. اور میرا نہیں خیال کہ میرا آفس میں اتنا ٹائم ہے جتنا میرا F-16 کے کاکپٹ میں ٹائم رہا ہے, تو وہ بھی ایک آفس ہی ہوتا ہے آپ کا ایکچولی. سو جی, فلائنگ این F-16 اور اینی آف دا فائٹرز اسپیشلی کیونکہ میں اس سسٹم پہ رہا,
تو میرے لیے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ میاں نے مجھے عزت دی، جتنا موقع دیا اس جہاز کو بھی فلائی کرنے کا. اور جب اس جہاز میں ہم بیٹھے ہوتے تھے اس میں ہم نے بہت ساری کانٹیجنسیز کی، جس میں نیوکلیئر ہوا، کارگل ہوا، ممبئی والا ہوا، پارلیمنٹ کا جو اٹیک ہے اس کے بعد وہ جب فورسز کا ہوا، سارا اڑی کا واقعہ ہوا، پٹھان کوٹ ہوا، ہمیشہ فلائی کیا، کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز بہت سارے کیے. سو وہ ایک آپ کو کانفیڈنس ضرور تھا جب آپ بیٹھے ہوتے تھے اس جہاز میں کہ اگر کوئی دشمن آئے گا تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور الحمدللہ ہمیشہ اس کی دھاک جو ہے وہ دشمن کے ذہنوں پہ ہمیشہ رہی. تو پرسنلی آئی تھنک دیٹ اٹ واز مور آف اے پیشن دین اے پروفیشن فار می. تو مجھے جو تنخواہ ملتی رہی وہ پیشن کی ملتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس کو بہت سارا فلائی کر سکے اور انجوائے بھی کیا اس کو. بہت شکریہ ایئر مارشل عامر مسعود، بڑی ہی دلچسپ گفتگو. اور کیا ہوتا رہا مارکہ حق کے دوران، اور کس طرح وہ کیا وجوہات تھیں، کیا ریزنز تھیں کہ بھارت کو اتنی مہنگی ترین ٹیکنالوجی خریدنے کے باوجود بھی پاکستان سے اس کو مار پڑی. ناظرین، دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.